بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ وصحبہ المجتبی اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے اسباق کی تقسیم اور اس کے متعلق چند اہم باتیں۔ اس عنوان کے تحت ہماری چند نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں کہ جس میں ہم نے مختلف اساتذہ کی ذمہ داریوں سے متعلق اور اساتذہ کو مکلف کرنے سے متعلق اور دنیا کے اندر جتنے اور امور اور ذمہ داریاں ایک استاد پر عائد ہوتی ہیں اور جو اپنے جو دینی ادارہ ہے جو مدرسہ ہے اس کی ذمہ داریاں اس پر کتنی عائد ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں بہت اچھے انداز سے اس پر گفتگو ہوئی۔ تو مناسب یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی ضرور دیکھ لیا جائے اور سن لیا جائے تاکہ تمام ایک موضوع کے اوپر جو نشستیں ہوا کرتی ہیں وہ پورے انداز سے جامعیت اور مانعیت کے ساتھ ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اسی موضوع کی تکمیل کی طرف ہم آج جائیں گے اور یہی بات سامنے آئے گی کہ اسباق کی تقسیم اور اس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے دو باتیں پہلے بھی عرض کی تھیں، ایک تو اساتذہ کی وہ باتیں، ایک تو اساتذہ کی وہ تقسیم ہے کہ جو کہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو وہ اساتذہ ہوا کرتے ہیں کہ جن پر صرف مدرسے کی تدریسی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، اور ایک وہ اساتذہ ہوا کرتے ہیں جو تدریسی ذمہ داریوں کے علاوہ مدرسے کے دوسرے اور شعبوں میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے اور نبھاتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے الگ الگ اصول اور اندازے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے درمیان اسباق کی تقسیم میں کوئی مساوات یا برابری ہوگی اور ان کی ذمہ داریوں کو ہم اچھے انداز سے برابر تقسیم کر پائیں گے۔ ان دونوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اسباق کی تقسیم میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ اس سے پہلے دو باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ جو میں نے ابھی عرض کی کہ جو ہمارا دینی ادارہ ہے، جو ہمارا مدرسہ ہے، جو ہمارا اسکول ہے، اس میں شعبہ تدریس کے علاوہ اور بھی شعبے ہوا کرتے ہیں کہ جس کی دیکھ بھال کے لیے یہی تمام اساتذہ کرام ہوا کرتے ہیں، اور ان اساتذہ کرام کے ماتحت بہت بڑا عملہ ہوتا ہے جس اعتبار سے جس کی جتنی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور وہ عملہ ان کی ماتحتی میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بعض ایسے بھی عملہ ہوتا ہے کہ جن کا تعلیم و تعلم سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور کوئی ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جن کا تعلیم و تعلم سے واسطہ ہوا کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں آتا، لیکن کسی حد تک کہیں جا کر یہ فرق سامنے آ جاتا ہے کہ دونوں اعتبار سے اگر ماتحت تعلیم و تعلم کے شعبے سے بھی منسلک ہوں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن میں تعلیم و تعلم سے منسلک نہیں ہوا کرتے، لیکن جو مدرسہ ہے اس کے اندر جو اور شعبہ تدریس کے علاوہ اور جو شعبے ہیں وہ بھی مدرسے کے اساتذہ ان چیزوں کو بھی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ہمارے اساتذہ، جن میں بڑے بھی ہوتے ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہوا کرتے ہیں، ایک معتد بھی حصہ ان میں ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو کہ مدرسے کی اور دوسرے شعبوں کی دیکھ بھال کیا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اگر اساتذہ کو موقع ملے تو تدریس کے ساتھ ساتھ ان حالات کو ضرور وہ فیس کریں، اور انہیں چاہیے کہ کسی حد تک مدرسے کے دوسرے شعبوں کی ذمہ داریوں کو بھی ضرور دیکھیں۔
اس طرح انہیں کیا کیا فائدے ہوں گے اس سلسلے میں نے پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں، لیکن یہ ہے کہ محتممین حضرات ہوتے ہیں، ناظمین ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، اس ادارے کے اور اس مدرسے کے دوسرے شعبہ زندگی ہوا کرتے ہیں، اس سے متعلق بہت ساری چیزوں کا استاد کو علم ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی اساتذہ کسی نہ کسی درجے میں جا کے کوئی بڑے عہدے پر بھی فائز ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ اہتمام کا بھی عہدہ ان کو مل جایا کرتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں یہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی کام آتی ہیں، اور کافی حد تک مدرسے کو لے کے چلنا اور طالب علموں کی ذاتی حالات سے واقفیت اور ان کو باریک بینی سے اس کا اندازہ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جس سے ان تمام چیزوں میں کے عمل دخل سے استاد کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف تدریس کرنے سے حاصل نہیں ہوا کرتی، اور یہ تمام مہارت اور یہ تمام یعنی ان متعلقہ امور کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام متعلقہ امور کسی بھی شعبے میں گھسنے سے، اس کے اندر کام کرنے سے، جیسے میں نے لفظ اختیار کیا کہ اس کے اندر گھسنے سے، صرف دیکھیں مدرسے کے امور کو دیکھتے رہنا، اوپری طور سے دیکھ لینا، اس سے اتنے فوائد سامنے نہیں آتے جتنے کہ اس کے نشیب و فراز اور اوپر نیچے کی باتیں جو اگر ہوتی ہیں تو وہ صرف اس میں کام کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک اصول ہے بزنس کا، اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہو تو اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر کام سیکھ کر کرنا چاہیے، ہر کام سیکھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں ان میں وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، اس کی ناکامی کا بہت بڑا ایک نقص یہ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کو سیکھتے نہیں۔ جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ جو ہماری ابتدا کو دیکھے تو وہ تو کامیاب ہوتا ہے، اور جو ہماری انتہا کو دیکھے تو وہ ناکام ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ہمارے اکابر کو دیکھ کے اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ ہم بڑے یعنی اکابر کو کے حالات کو دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے ابتدائی حالات کو دیکھا جائے، انتہائی حالات کو نہیں۔ ابتدائی حالات میں اللہ جل شانہ نے جس طریقے سے اللہ جل شانہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور جو ان کے جذبات تھے اور جو ان کے حالات تھے اور جو ان کی مشقتیں تھیں، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، انتہائی حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تاجر حضرات بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب انتہا درجے کا، جب اعلیٰ انداز سے، بہترین انداز سے جب بزنس چل رہا ہوتا ہے، اس وقت کے حالات کو بہت اچھے انداز سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بزنس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم پہلے دن سے ہی ایسے ہی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس بھی جو ہے بہت سارا مال و اسباب جمع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ان کی وہی ایک مین اور بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ان کی انتہا کو دیکھتے ہیں، ابتدا کو نہیں دیکھتے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی جب تاجر حضرات ہوتے ہیں تو ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے، تو اس سلسلے میں پہلے اس چیز کو سیکھیں، اور سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کے اندر مزدور بنے، جو نچلے درجے کا طبقہ ہے، جو کام ہے، جو عاملین ہیں، وہ کردار ادا کریں کہ جس سے آپ کو عاملین یعنی جو مزدور طبقہ ہے اس کی اونچ نیچ کا، اس کے نشیب و فراز کا آپ کو علم ہو سکے، کیونکہ جو صاحب سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کما رہے، کما کے دینے والے جو لوگ ہیں وہی عاملین ہیں۔ وہ جب تک عاملین حضرات جو ہے اچھے انداز سے کام نہیں کریں گے، ان کی اونچ نیچ کو اگر بڑے صاحب سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر اپنی تجارت اور بزنس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔
تو لہٰذا ان کی اس اونچ نیچ کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ اچھے انداز سے اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس چیز کے اندر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو کہ انتہا کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو حضرات یہ دیکھیں کہ بھئی جو کامیاب اساتذہ ہیں، جو کامیاب ہمارے بزرگان دین ہیں اور جو کامیاب معلمین حضرات ہیں، اگر ان کی کامیابی کو دیکھنا ہے، اگر کسی کام کیے اچھائی اور برائی کو سمجھنا ہے، اس کی اونچ نیچ کو جاننا ہے، اس کے دن اور رات کو سمجھنا ہے، اس کی سردی اور گرمی کا احساس کرنا ہے، اگر تو اس کے نشیب و فراز کو جاننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اس شعبے کے اندر گھسے اور گھس کے ان تمام چیزوں کو اچھے انداز سے سمجھے، تب انشاءاللہ العزیز وہ باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی اور وہ شعبہ اس کی سمجھ میں آئے گا۔ تو آج ایک تمہیدی بات یہ سمجھ لی جائے کہ وہ اساتذہ جو تدریس کرتے ہیں اور وہ اساتذہ جو تدریس نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے اور تدریس کر رہے ہیں، اور وہ اساتذہ جو تدریس کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے امور اور دوسرے شعبہ مدرسے کے دوسرے شعبوں کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اس سلسلے میں دونوں حضرات کے حالات کے موافق اور مطابق ہم اسباق کی تقسیم یکساں نہیں رکھ سکتے۔ تو لہٰذا اسباق کی تقسیم میں جو عمل دخل ہے اس میں ایک بنیادی اور تمہیدی بات کا یہی ہے کہ جو اساتذہ محض تدریس کر رہے ہیں ان کو کتنے گھنٹے دینے چاہیے، اور جو اساتذہ اسباق کی اس تقسیم کے ساتھ ساتھ اور اس تدریس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے دوسرے امور کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو کتنے گھنٹے دینے چاہیے، اس سلسلے میں دونوں باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے الگ الگ اصول بنائے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز پھر آگے ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔